اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. وکفارۃ ضرب العبد فوق الحد الذي وجب علیہ بسبب ما فعله من الذنب او مطلقا عتقه مستحبا. کفارہ کے اختلافی موارد بیان کر رہے تھے، ان میں سے شہید نے کچھ پہلے بتا دیا. اب یہ آخری ایک دو مورد رہ گیا ہے جس میں علماء میں اختلاف ہے، کفارہ ہونا یا نہ ہونا. ایک اختلافی مورد ہو گیا، ایک کفارہ ہونے کی صورت میں مستحب ہے یا واجب ہے، یہ اختلاف تھا. اور مقدار کفارہ میں بھی اختلاف ہوا تھا. ان میں سے ایک مورد جو آج ہم پڑھیں گے، اگر کسی نے غلام کو حد سے زیادہ مارا، اپنے غلام کو مارا حد سے زیادہ. اب یہاں پہ حد سے کیا مراد ہے؟ تو مراد حد شرعی ہے. اگر غلام نے کوئی گناہ کیا، اس کی وجہ سے اس کو سزا ملنی چاہیے، حد شرعی ملنا چاہیے. اور مولا اپنے غلام پر حد جاری کر سکتا ہے. اور حد غلام شخص آزاد کی حد کا نصف ہے. بطور مثال اگر آزاد شخص زنا کرے، غیر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے مارنا ہے. غلام کی حد 100 کا آدھا ہے، یعنی 50 کوڑا اس کو سزا دینا ہے. اب فرض کرو کسی غلام نے زنا کیا ہے تو اس کا مولا اس کے لیے حد جاری کرنا ہے، تو 50 کوڑے مارے تو یہ تو برابر ہے، اس میں تو کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر کسی نے 50 کی بجائے 60 کوڑے مار دیا یا 70 مار دیا، زیادہ مارا، تو اس کے لیے کفارہ ہے. شہید اول نے فرمایا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کرنا ہے، اسی غلام کو آزاد کرنا ہے اس گناہ کے سزا میں. اب یہ شہید نے فرمایا مستحباً ہے، یعنی واجب نہیں ہے. اس طرح کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور شہید ثانی فرماتے ہیں حد سے مراد حد یعنی غلام ہے، یعنی غلام پر جتنا حد شرعی لگنا چاہیے اس سے زیادہ مارا. ابھی ہم نے مثال دیا کہ زنا کی وجہ سے غلام پر 50 کوڑا لگنا چاہیے تھا، کسی مولا نے اپنے غلام پر 100 کوڑے مارا یا 50 سے زیادہ مارا، 60 مارا یا 70 مارا، تو زیادہ مارنے کی وجہ سے کفارہ لگے گا اور اسی غلام کو آزاد کرنا اس کے لیے کفارہ حساب ہوگا. اور فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا یہاں حد سے مراد حد آزاد ہے، آزاد شخص کے حد اس پر جاری یعنی آزاد شخص کے لیے جو حد معین ہے اس سے زیادہ مارنے کی صورت میں کفارہ لگے گا. ابھی اسی مثال میں زنا کی جو حد ہے وہ آزاد کے لیے 100 کوڑے ہے. اب ایک مولا نے اپنے غلام کو 100 کوڑا مارا، 100 کوڑے سے زیادہ مارا، تو اس صورت میں بھی کفارہ دینا ہے. شہید ثانی نے بعض علماء کا قول نقل کیا. اور آخری مورد اختلافی ہے، وہ کفارۃ الایلاء، کفارۃ الیمین. یہ موارد اختلاف میں سے آخری مورد ہے، اس کے بعد احکام کفارہ شروع ہوں گے. تو ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا کا مطلب یعنی ایک شخص اپنے زوجہ سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو کہتے ہیں ایلا. اور ایلا کے اپنے خصوصی احکام ہے، وہ کتاب الایلا لومہ کے حصہ پنجم میں آنے والا ہے. وہ تفصیلی بحث ہے، وہ اس کی تفصیلات ہم نہیں بتا سکتے ہیں. بس صرف یہاں بھی شہید نے اشارتاً کہا اگر کسی نے قسم کھایا ہے اپنے زوجہ سے 4 مہینے سے زیادہ ہم بستری نہ کرنے کا، کیونکہ 4 مہینے تک تو ہم بستری سے پرہیز کرنا جائز ہے اور 4 مہینے سے زیادہ پرہیز کرنا جائز نہیں ہے. 4 مہینے میں ایک دفعہ ہم بستری واجب ہے عقد دائمی میں.
اور اگر کسی شخص نے اپنے زوجہ کو اذیت دینے کے لیے یا اس کو ناراض کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے اس نے ہمیشہ کے لیے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے یا 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو کہتا ہے ایلا۔ اب ایلا اگر کسی نے انجام دیا تو دوبارہ ہم بستری کرنے کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا جو کفارہ ہے وہی قسم توڑنے کا کفارہ ہے، کیونکہ ایلا بھی ایک قسم کی قسم ہے۔ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائی اس نے، تو جب ہم بستری کرے گا تو قسم کو توڑنا پڑے گا، قسم توڑنے کے لیے کفارہ دینا پڑے گا۔ جب کفارہ نہیں دیا ہو تو قسم نہیں کرے تو کفارہ نہیں دیا تو پھر تو ہم بستری نہیں کر سکتے نا، چونکہ اس نے قسم کھا لیا ہے، تو قسم توڑ کے ہم بستری کرنا ہے، مطلب واضح ہے نا۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ گزشتہ ابحاث میں بیان ہوا ہے، 4 چیزیں ہیں، ان میں سے 3 مرتبہ ہے اور آخری جو چیز ہے وہ مخیرہ تھا۔ سب سے پہلے جو ہے بندہ آزاد کرنا، پھر وہ نہ ہو سکے تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا، پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، یہ 3 ترتیب کے ساتھ تھا۔ اگر یہ تینوں ایک طرف نہ ہو تو آخر میں 3 دن روزہ رکھنا، تو 3 دن روزہ رکھنا، باقی 3 کے ساتھ مخیرہ والی صورت ہے، یعنی یہ 3 چیزیں جو پہلے ہے وہ ترتیب سے ہے، یعنی بندہ آزاد کرو، اگر وہ نہ ہو سکے تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اگر وہ نہ ہو سکے تو 10 مسکین کو کپڑے پہنانا۔ یہ ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے انجام دینا ہے۔ اگر یہ تینوں انجام نہ دینا چاہے تو آخر میں 3 دن روزہ رکھ، بس 3 دن روزہ مخیرہ ہے، بس یہ کفارہ یمین ہم مخیرہ ہم مرتبہ دونوں صفت شامل ہو گئے تھے۔ شروع میں پڑھا ہے نا اقسام کفارہ میں کہ کفارہ یمین ہم صفت مخیرہ بھی ہے، ہم صفت مرتبہ بھی ہے، یعنی ما جمعت الوصفین، جس کے اندر 2 اوصاف جمع ہے وہی صورتحال ہے، اور ایلا کی جو کفارہ ہے وہ وہی ہے، یعنی قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ اختلافی موارد یہاں تک ختم ہو گئے ہیں، اور یہاں سے شہید کفارے کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کفارہ مرتبہ کے احکام ہے۔ کفارہ مرتبہ جس میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، پھر وہ نہ ہو سکے تو پھر آگے جو موارد ہے خصال ہے اس کی طرف آنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کفارہ مرتبہ میں غلام آزاد کرو، تو غلام آزاد کرنے کے لیے انسان اپنے پاس پہلے سے غلام موجود ہونا چاہیے، غلام اس کے پاس پہلے سے ہو تو آزاد کرے گا نا، نہیں ہو تو کہاں سے آزاد کرے گا۔ اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے اور اس کے لیے بازار سے خریدنے کی گنجائش ہے، اس صورت میں بھی غلام آزاد کرنا ہے، یعنی غلام خرید کے آزاد کرنا ہے۔ اگر پہلے سے ہے تو آزاد کرو، جو ہے وہ کفارے میں آزاد کرو، اگر نہیں ہے تو بازار میں اگر دستیاب ہے، کوئی بیچنے والا ہے اور غلام خرید کے آزاد کرنا ہے۔ اب شہید فرماتے ہیں غلام خرید کے آزاد کرنے کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی 4 شرائط ہے، 4 مستثنیات ہے، جس کو مستثنیات دین بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ 4 چیزیں انسان کے پاس نہ ہو، 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو غلام خرید کے آزاد کرنا واجب نہیں ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، انسان کے پاس مناسب گھر اور مناسب لباس ہونا چاہیے، یعنی اس کے بدن پر کپڑے ہو اور اس کے لیے رہنے کی جگہ ہو، تو اس سے بڑھ کر اس کے پاس پیسہ ہو تو غلام خریدنا ہے۔ اگر کسی کے پاس رہنے کا گھر ہی نہیں ہے، بازار میں فٹ پاتھ پر رہنے والا ہے، تو اس کے لیے غلام خریدنا اور آزاد کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ شرط ہے غلام خریدنے کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس مناسب خادم ہو، نوکر ہو، خادم وہی نوکر، غلام اور نوکر میں فرق ہے، نوکر تو تنخواہ دے کر جو ہے نوکر رکھتے ہیں نا، تو نوکر رکھنے کی 2 صورت بتایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان ایک ایسی شخصیت ہے جس کے لیے نوکر رکھنا اس کا عام جو ہے معاشرے میں رائج ہے، انسان کی چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے نوکر رکھتے ہیں، بڑے لوگوں کے نوکر ہوتے ہیں نا، اور
یا جو ہے وہ بڑی شخصیت تو نہیں ہے، اما وہ بیمار ہے یا معذور ہے، اس وجہ سے نوکر کی ضرورت ہے، تو ضرورت ہو یا وہ اس کے لیے نوکر کے رکھنے کی رسم ہو، بہرحال جیسے بھی ہو اس کے پاس مناسب نوکر ہو، یہ دو۔ تیسری چیز جو ہے اس کے پاس اپنے اور اپنے اہل خانہ کی ایک دن اور ایک رات کا خرچہ پورا ہونا چاہیے، یعنی 24 گھنٹے کا جو کھانے پینے کے جو اخراجات ہے وہ پورا ہو، تو اس سے مزید پیسہ بچ جائے تو غلام خریدنا ہے۔ یہ 3 ہو گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ انسان اگر مقروض ہو، قرض ہو، تو قرض ادا کرنے کے پیسے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ بس یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہو، پھر اس سے بڑھ کر اگر پیسہ ہو تو غلام خریدنا واجب ہوگا۔ واضح ہے نا مطلب؟ ہاں، اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو پہلے ان چیزوں کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کی ضروریات ہے، تو زندگی کی ضروریات سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس سے غلام خرید کے آزاد کرنا ہے، کفارے میں غلام خریدنا ہے۔ ہاں، تب کفارے میں غلام آزاد کرنا۔ کفارہ تو واجب ہے، کفارہ مرتبہ میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، تو غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ تمام چیزیں ہو، پھر جا کے پیسہ بچ جائے تو غلام خرید کے آزاد کرو۔ اگر یہ 4 چیزیں اس کے پاس نہیں ہے تو پہلے ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے، پھر جو غلام نہیں ہوا تو پھر دوسری چیز کی طرف آئے گی نا، یعنی 60 مسکین کو کھانا کھلانا، پھر 7 دن روزہ رکھنا، یہ جو بعد کی مراتب ہے اس کی طرف آئے گا۔ جب غلام خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو غلام کا جو حکم ہے وہ ساقط ہوگا، یعنی وہ ناممکن ہو جائے گا۔ پھر دوسرے مرتبے میں آئے گا تو کفارہ مرتبہ میں ترتیب ہے، تو غلام آزاد نہ کر سکے تو مطلب یہ ہے یا اس کے پاس غلام نہیں ہے، یا بازار میں دستیاب نہیں ہے، یا موجود ہے بازار میں اما اس کے پاس یہ 4 چیزیں جو ابھی ہم نے بتایا وہ نہیں ہیں، تو پہلے ان 4 چیزوں کو تیار کرنا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات ہے، پھر اگر مزید پیسہ ہو تو غلام خرید کے آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ غلام خریدنے کا جو حکم ہے وہ ساقط ہوگا، یعنی کفارہ کی جو دوسرا جو خصال ہے اس کی طرف آئے گا۔ غلام خریدنے کا حکم ساقط ہو گیا تو کفارہ تو ساقط نہیں ہوگا نا۔ کفارہ مرتبہ میں 3 خصال ہو تو پہلا ساقط ہو گیا، غلام ساقط ہو گیا تو دوسرے کی طرف آئے گا، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو تیسرے کی طرف آئے گا۔ بس یہ 4 چیزیں غلام خریدنے سے پہلے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں شہید فرماتے ہیں اس مسئلے میں ایک مسئلہ ہے، اس کو پڑھ کے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر آگے شرائط ہے وہ شرائط الگ بتائیں گے۔ آخر میں کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو، یعنی انسان مقروض ہے اور قرض کا پیسہ اس کی جیب میں ہے، اور دوسری طرف سے اس کے جو قرض خواہ ہے، قرض دینے والا قرض دار لوگ آ کے اس سے قرض کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس نے قرض کا پیسہ نہیں دیا، اس پیسے سے غلام خرید کے آزاد کیا، تو آیا یہ آزاد کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی اصل حکم شرعی کیا تھا؟ قرض ادا کرنا تھا نا، پہلا کام تو قرض ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے قرض ادا کیے بغیر پیسے سے غلام خرید کے آزاد کیا تو شریعت کہہ رہے کہ یہ آزادی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ غلام آزاد کرنا عبادت ہے، اور اصول میں ایک قانون بتایا کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ ہے۔ اصول کا قانون ہے کہ اگر انسان کے لیے کسی چیز کا حکم آیا تو اس کے ضد جو ہے حرام ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ مثلا نماز پڑھو کہا تو جو نماز کی ضد ہے وہ حرام ہے، انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اور ضد کے 2 قسم ہے، ایک ضد عام ہے، یعنی اس کا جو الٹ کو ضد عام کہتے ہیں، مثلا نماز نہ پڑھنا۔ ضد خاص ہر وہ فعل ہے جو اس فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس کو ضد خاص کہتے ہیں۔ مثلا نماز کے دوران کھانا پینا، نماز کی جو مبطلات بتائے نا فقہ میں، تو وہ سب ضد خاص کے عنوان میں آتا ہے۔ نماز جب واجب ہو گیا تو یہ سارے کام حرام ہو جائے گا، اور کسی عبادت کے ساتھ اگر حرمت تعلق ہو تو وہ عبادت باطل ہے۔ بس یہاں پہ قرض ادا کرنا واجب ہو گیا تو اس کا جو ضد ہے وہ عتق ہے، وہ حرام ہو گیا، اور عتق چونکہ عبادت ہے، اگر کسی عبادت کے ساتھ نہ ہی تعلق ہو جائے تو وہ عبادت باطل
یعنی ایک کام جو خدا نہیں کروانا چاہ رہا ہے آپ نے زبردستی انجام دیا. مثال کہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ عید فطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے نا. اگر کسی نے روزہ رکھا تو ہاں باطل ہے کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ نہیں تعلق ہو گیا ہے. اور آخری بات شہید فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے غلام آزاد کرنے کی قدرت اور استطاعت کی بات کی ہے وہ عند الادا یا عند العتق. غلام جس دن آزاد کرنا چاہتا ہے اس دن یہ شرائط ہونی چاہیے. اما عند الوجوب شرائط ہونا قدرت ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وجوب کے وقت کوئی اور ہو سکتا ہے اور ادا کا وقت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نا. دونوں اوقات مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس سال اس پر کفارہ واجب ہو گیا تو کفارہ واجب ہونے کے دوران اس کے پاس غلام خریدنے کی کوئی طاقت اور استطاعت نہیں تھی. اب فرض کرو اگلے سال وہ کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو جس دن کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس دن قدرت ہونی چاہیے. بس قدرت کی جو شرط ہے عند العتق ہے عند الوجوب نہیں ہے. بس بات ختم ہو گیا. آپ عبارت دیکھ لیں. وَكَفَّارَةُ ضَرْبِ الْعَبْدِ فَوْقَ الْحَدِّ الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب او مطلقا عتقه مستحبا عند الاکثر. شہید اول فرماتے ہیں وَكَفَّارَةُ ضَرْبِ الْعَبْدِ فَوْقَ الْحَدِّ غلام کو حد سے زیادہ مارنے کا کفارہ. حد سے مراد کیا ہے؟ الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب کہ وہ حد جو غلام پر لگنا واجب ہوا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے. جو کچھ اس نے گناہ کیا اس گناہ پر شرعی حد لاگو ہوا ہے اور مولا نے کیا کیا اس حد شرعی سے زیادہ مارا. او مطلقاً یا مطلقاً اس نے مارا. مطلقاً سے مراد یعنی مطلق ضرب مراد ہے چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا گناہ نہیں کیا ہو. ویسے مولا کو غصہ آیا غلام کو مارا حد سے زیادہ مارا. مطلقاً کا ایک معنی یہ ہے. یا مطلقاً کا دوسرا بھی معنی حاشیہ والوں نے کیا ہے فوق مطلق الحد. یہاں حد سے مراد جو بھی حد ہو اس سے زیادہ مارنا یہ مراد ہے. حد آزاد مراد نہیں ہے. یہاں نیچے اس کی وضاحت اور بھی آنے والے ہیں. تو اگر کسی مولا نے غلام کو حد سے زیادہ مارا تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ عتقہ مستحبا عند الاکثر. اکثر علماء کے نزدیک کی فتویٰ یہ ہے کہ اسی غلام کو آزاد کرنا ہے اور آزاد کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے. بس یہ کفارہ واجب نہیں ہے. بطور کفارہ خود غلام کو آزاد کر کے جانے دو مستحب ہے. وقیل وجوبا مستحب ہونا اکثر علماء کا نظریہ ہے اور بعض علماء نے کہا واجب ہے کفارہ دینا. خود غلام کو آزاد کرنا بطور کفارہ واجب ہے. وتردد المصنف في الدروس مختصرا على نقل الخلاف على القول نہیں على نقل الخلاف. اور جناب مصنف نے کتاب دروس میں تردد کیا ہے یعنی اپنا فتویٰ نہیں بتایا اور اس مسئلے میں فقط اختلاف کو نقل کرنے پر گزارا کیا اختصار کیا اکتفا کیا. یعنی واجب اور مستحب ہونے میں اختلاف ہونے کی بات کی ہے. باقی اپنا فتویٰ کتاب دروس میں مصنف نے بیان نہیں کیا. یہاں لمحہ میں کیا کیا ہے؟ عتقہ مستحباً اپنا فتویٰ دے دیا ہے. عند الاکثر تو شہید ثانی کی عبارت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے کتاب لمعہ میں یہ جو کفارہ بتایا ہے وہ پکا فتویٰ دیا اور کتاب دروس میں پکا فتویٰ نہیں دیا بلکہ مستحب اور وجوب میں اختلاف ہونے کو بیان کیا اور خود مصنف نے اپنا فتویٰ بیان نہیں فرمایا. وقیل المعتبر تجاوز حد الحر. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پہ حد سے زیادہ مارنا اس سے مراد آزاد شخص پر جو حد جاری ہوتی ہے اس سے زیادہ مارنا مراد ہے. پہلے تو ہم نے حد سے مراد خود غلام پر جو حد لاگو ہونا ہے اس سے زیادہ مارنا. ابھی ہم نے خلاصے میں مثال دیا تھا کسی غلام نے زنا کیا ہو تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے کیونکہ غلام کی جو سزا ہے وہ آزاد شخص کا آدھا ہوتا ہے. تو آزاد کے لیے 100 کوڑے ہے اور غلام کے لیے 50 ہے. اب مولا نے 60
کوڑے مار دیا تو 10 زیادہ مارا ہے نا، تو یہ مراد۔ اما بعض علماء نے کہا نہیں، حد حر آزاد شخص کے حد سے زیادہ مارا۔ اب اسی زنا والی مثال میں آزاد کی سزا کتنا ہے؟ 100 کوڑے ہے۔ اب فرض کرو مولا نے اپنے غلام کو اتنا مارا 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 110 مارا، ہاں اس کو بہت غصہ آیا تھا ہاں، تو اپنے غصہ اتارنے کے لیے اتنا زیادہ مارا جو حد حر سے بھی زیادہ ہے، یعنی آزاد شخص کی سزا سے بھی زیادہ مارا، یہ مراد ہے۔ یہ کیوں؟ قیلہ نے یہ کیوں فتویٰ دیا؟ وقیل المعتبر تجاوز حد الحر، حر شخص کے آزاد شخص کے حد سے زیادہ مارنا مراد ہے، کیونکہ لأنہ المتعین والمتبادر عند الاطلاق، کیونکہ جو حد ہے، حد سے مراد وہی حد حر معین ہے، اور انسان کے ذہن میں جب حد کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آزاد شخص کی جو حد ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، تبادر ہوتا ہے۔ اور اصول میں آپ کو بتایا تبادر علامت حقیقت ہے، بتایا نہیں بتایا مباحث الفاظ میں، علامات حقیقت و مجاز میں ایک تبادر ہے۔ جب ایک لفظ بطور مطلق بولے تو فوراً جو معنی ذہن میں آئے گا نا وہ معنی حقیقی شمار ہوگا، تبادر علامت حقیقت ہے۔ وَلَوْ قَتَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَغَيْرِهِ، اب خدا نخواستہ کوئی مولا اپنے غلام کو جان سے مار دیا، قتل کیا، تو کہہ رہے کہ قتل کرنے کی صورت میں غلام کے علاوہ دوسرے افراد کے قتل کرنے کا جتنا کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی قتل کا کفارہ پہلے ہم نے بتایا، قتل خطا غلطی سے مارا تو اس کا اپنا کفارہ ہے، کفارہ مخیرہ ہے میرے خیال میں پہلے بتایا ہے۔ اگر قتل عمدی ہو، جان بوجھ کے مارا ہو، تو اس کے لیے کفارۃ الجمع ہے، تمام چیزوں کو دینا پڑے گا۔ تو اگر مولا نے غلام کو جان سے مار دیا، قتل کیا، تو فکفارتہ کغیرہ، اس قتل کا کفارہ غیرہ یعنی غیر قتل نہیں، غیرہ کی ضمیر غیر عبد، غلام کے علاوہ دوسروں کو مارنے کا جو کفارہ ہے وہ غلام کے لیے بھی ہے۔ عبارت کا ترجمہ واضح ہے نا؟ وکفارۃ الایلاء کفارۃ الیمین، اور آخری جو اختلافی مورد ہے وہ ایلا کا کفارہ ہے۔ اب یہ اس میں اختلاف تو نہیں ہوا، لیکن ایک مورد جو شہید نے آخر میں لایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے زوجہ سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے، ایلا کا معنی یہ تھا، تو اس کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ کیوں؟ لأنہ یمین خاص، کیونکہ یہ ایلا بھی ایک خاص قسم کی قسم ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم ہے، ایک خصوصی کام کے نہ کرنے کا، ہاں جمعہ نہ کرنے کے قسم ہے نا، قسم توڑ دیا، تو قسم توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو پہلے بتایا ہے، کفارہ مرتبہ اور مخیرہ دونوں جمع ہوگا۔ اب یہاں سے احکام کفارہ شروع ہو چکا، تو احکام میں کفارہ مرتبہ کا حکم پہلے بتاتے ہیں۔ کفارہ مرتبہ میں سب سے پہلا جو سب سے پہلی باری ہے وہ عتق کی باری ہے، یعنی غلام آزاد کرنا۔ تو غلام آزاد کیسے کریں گے؟ اگر انسان کے پاس غلام موجود ہو یا کہیں سے خرید سکتا ہو۔ شہید فرما رہے وَيَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمُرَتَّبَةِ، کفارہ مرتبہ میں عتق معین ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ کس طرح؟ فی وجدان الرقبۃ ملکن، یعنی اس کے پاس رقبہ موجود ہو، یعنی خود غلام کا مالک ہو، پہلے سے وہ اپنے پاس غلام رکھتا ہے، ملکن یعنی خود مالک بنا ہوا ہے۔ او تسبیباً، یا سبب کے طور پر، یعنی سبب کے طور پر انسان غلام کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو سبب کے طور پر حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کما لو ملک الثمن ووجد البازل لها، جیسا کہ وہ شخص ثمن کا مالک ہو، یعنی اس غلام کی قیمت اس کی جیب میں ہے، ووجد البازل لها، اور رقبات دینے والا بھی بازار میں موجود ہے، یعنی غلام بازار میں دستیاب ہے۔ آج کل کے اصطلاح میں دستیاب کہتے ہیں نا، فلاں مال دستیاب ہے یعنی بازار میں، تو بعض دستیاب نہیں ہوتے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مشکل سے ملنے والا ہوتا ہے، بعض جو ہے عام بازار میں ملتا ہے۔ تو
پرسوں ایک دن میں نے وضاحت کیا تھا کہ غلام تو آج کل تو نہیں ہے نا، آج کل تو غلام شرعی ناممکن ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. تو پرانے زمانے میں باقاعدہ بازار لگتا تھا جس میں غلاموں کو جانوروں کی طرح کھڑے کر کے اس کی صفات بیان کرتے تھے. وہ حضرت یوسف کے بیچنے کے جو بازار ہے نا، وہ دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں، تو سارے غلام لین لگا کے کہتے ہیں کہ یہ اتنا موٹا ہے، یہ اتنا کیا کام کرتا ہے، بھلا یہ کرتا ہے، اس کے اس کے دانت سالم ہے، اس طرح بیچاروں کو کھڑے کر کے. تو غلام بازار میں باقاعدہ بکتے تھے. ہاں، بولیاں لگتے تھے اور اچھے غلام کے لیے اچھی قیمت مل جاتے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سامان موجود ہے اور بازار میں بھی غلام دستیاب ہے، غلام دینے والا بھی ہے. بازل سے مراد ہے نا غلام دینے والا. دینے والا مفت میں دینے والا مراد نہیں ہے، بیچ کر دینے والا، فروخت کرنے والا ہے. اب یہاں پہ غلام خریدنے کا پیسہ زیادتاً علی دارہ و ثیابہ، یعنی غلام خریدنے کا پیسہ آنے والی 4 چیزوں سے زیادہ ہونے چاہیے. یعنی جو 4 چیزیں ابھی بیان کریں گے نا، وہ اس کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کر پیسہ ہو تو غلام خریدنا واجب ہوگا. زیادتاً علی دارہ و ثیابہ، اس کے کپڑا اور اس کے گھر سے زیادہ پیسہ ہو. اللائقین بحالہ، یعنی یہ گھر اور کپڑا اس کے حالت کے مناسب ہو، یعنی ایسا گھر ہو جو اس بندے کے لیے مناسب گھر ہو. اب اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے حالت اور اپنے شان سے زیادہ گھر لیا ہوا ہے تو اس صورت میں جتنا جو بڑا ہے گھر ہے وہ بیچنا پڑے گا. بطور مثال ایک عام بندے کے لیے 3-4 کمروں والا گھر کافی ہے نا. کوئی بڑی شخصیت تو نہیں ہے، وزیر اعظم تو نہیں ہے، وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے. ایک عام بندے کے لیے 4-5 کمرے کے لیے گھر کافی ہے، تو یہ مناسب گھر ہے. اب کسی کے پاس 10 کمروں والا گھر ہو تو پھر تو اس کی حالت سے بڑھ کر ہے. تو شہید کہہ رہے کہ یہاں پہ اس کا گھر اور اس کا کپڑا اللائقین بحالہ، اس کی حالت کے مناسب ہونے چاہیے. اور دوسری چیز وخادمہ اللائق بحالہ، یہ سب اس پر عطف ہے، یعنی زیادتاً علی دارہ زیادتاً علی خادمہ. اور غلام خریدنے کا پیسہ اس کے نوکر سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی نوکر کو جو تنخواہ دیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے. اب نوکر کون رکھے گا؟ اللائق بحالہ، ایک بندہ ہے جو نوکر رکھنے کا اس کا سزاوار ہے. یعنی ایک بڑا بندہ ہے جو چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے ہیں تو غلام رکھنا ہے یا نوکر رکھنا ہے. او المحتاج الیہ، یا ایسا خادم، ایسے نوکر کی ضرورت ہے جو محتاج ہے، یعنی وہ بندہ خود بیمار ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ایک نوکر اس کے لیے تنخواہ دے کر رکھنا پڑے گا. تو اس کو کرایہ کیا ہے، تنخواہ دینا پڑتا ہے نا، تو اس تنخواہ سے زیادہ اس کی جیب میں غلام خریدنے کا پیسہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز وقوت یوم ولیلۃ لہ ولعیالہ الواجب النفقۃ، اور تیسری چیز جس سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہونا چاہے وہ یہ ہے کہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کے 1 دن اور 1 رات کے خرچے سے زیادہ ہو. اب 24 گھنٹے سے زیادہ بعد میں کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ مالک ہے، اما فی الحال اس کی جیب میں دن اور رات، دن رات کھانے پینے کے اخراجات ہو. قوت یوم و لیلۃ، وقوتی پڑھو، یہ زیادتاً علی قوتی عبارت اس سے مربوط ہے. اور اس کے پاس غلام خریدنے کا پیسہ اس کے 1 دن اور 1 رات کے خرچے سے زیادہ ہو. قوت بنا خرچہ، لہو اس کے اپنا خرچہ، ولعیالہ اور اس کے گھر والوں کا خرچہ. اما گھر والے الواجب النفقہ، جس کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے، کیونکہ گھر والے تو انسان کے بھائی بہن بھی گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو گھر والے ہیں نا. اما یہاں پہ ان بھائی بہنوں کو پالنا تو واجب نہیں ہے انسان کے. واجب النفقہ افراد اس کے والدین ہے. اگر والدین کمزور و ضعیف ہو، ناتوان ہوا ہو، اور اس کے اپنے زوجہ ہے اور اولاد ہے، ان کو پالنا انسان پر واجب ہے. واجب النفقہ یہی افراد ہے. اگر والدین ضعیف نہ ہو، والدین ضعیف نہیں ہے، خود کما سکتا ہے تو پھر واجب نہیں ہے نا انسان پر. ہاں، انسان پر والدین کو پالنا تب واجب ہوگا اگر والدین محتاج ہو گئے ہو.
یعنی بیمار ہو گیا یا بوڑھے ہو گئے ہیں، کمائی نہیں کر کمائی نہیں کر سکتا، لیکن اگر والدین خود تقرا ہے کما سکتے ہیں تو پھر اولاد پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اگر خود کما کے کھا سکتے تو والدین پر بھی واجب نہیں ہے ان کو پالنا، لیکن اگر اولاد چھوٹے ہو یا بڑے ہو کر بیمار ہوا ہو یا کوئی کسی وجہ سے کما نہیں سکتا ہے، محتاج ہے، تو والدین پر واجب ہے اولاد کو پالنا۔ تو یہ والدین اور اولاد ایک دوسرے پر واجب النفقہ ہے، ایک کی مجبوری میں دوسرے جو ہے اس کو پالنا پڑے گا۔ بات واضح ہے نا؟ اگر بچے چھوٹے ہیں تو والدین پر واجب ہے نہیں ان کو پالنا، اب بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ جوان ہو گئے خود کمانا شروع کیا تو پھر والدین پر بچوں کو پالنا واجب نہیں ہے جو بڑے ہو گئے ہیں۔ اما اگر وہ بڑا ہونے والے جو بچہ ہے وہ مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، بیمار ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا ہے، تو پھر والد اگر کمانے والا ہو تو والد پر پھر بھی واجب ہے اس بچے کو پالے، اس کو پالنا چاہیے۔ اچھا، وَوَفَاءِ الدَّيْنِ، ہاں یہ آخری صورت ہے کہ انسان کے پاس غلام خریدنے کا پیسہ ہو بڑھ کر، وفاء الدین اپنے قرض کے ادا کرنے سے بڑھ کر ہو، وفاء الدین سے بڑھ کر پیسہ ہو تو غلام خریدنا واجب ہوگا۔ وفاء الدین قرض ادا کرنا، قرض ادا کرنا ضروری ہے، قرض ادا کرنے کا پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس سے بڑھ کر پیسہ ہو تو غلام آزاد کرنا ہے، غلام خریدنا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُطَالَب بِهِ، اگرچہ قرض کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، مثلا قرضداروں نے جنہوں نے قرض دیا ہے وہ آ کے اس سے قرض نہیں مانگ رہا ہے، پھر بھی انسان کے پاس قرض کا پیسہ ہونا چاہیے۔ نعم لو تکلف العادم العتق اجزاءه، آخر میں شہید فرما رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں جو ہم نے بتایا یہ انسان کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر پیسہ ہو تو غلام خریدنا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہ ہو یا ان میں سے ایک دو چیز نہ ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے غلام خرید لیا تو ٹھیک ہے آزاد کرو تو اس کا کفارہ ہوگا، اما ایک صورت میں نہیں ہوگا، اگر قرض کا پیسہ اس نے غلام خریدنے میں خرچ کیا اور دوسری طرف سے قرض دینے والے جو قرض خواہ ہے نا، قرض خواہ، قرض مانگنے والے قرض بھی مانگ رہے ہیں تو ان کو قرض دیے بغیر اس نے غلام خرید کے آزاد کیا تو اس کا جو آزادی باطل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ ہم نے بتا دیا، شہید نے بھی اشارتاً کہا کہ یہاں پہ اس عبادت کے ساتھ نہ ہی تعلق ہوا ہے، اور جس عبادت کے ساتھ نہ ہی تعلق ہوگا وہ عبادت باطل ہے، موجب فساد ہے۔ اصول میں دو قانون آپ کو بتایا ہے مباحث عقلیہ میں، ایک تو امر بالشیء نہی عن ضدہ، یہ قانون بھی یہاں پہ جاری ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نہی در عبادت موجب فساد، یعنی عبادت کے ساتھ نہ ہی تعلق ہو تو عبادت باطل ہونے کا سبب بنے گا۔ تو اب یہاں پہ قرض ادا کرنا واجب ہوا تو جو اس کا ضد ہے نا وہ عتق ہے، تو ضد خاص بھی حرام ہو گیا۔ جب عتق حرام ہو گیا تو عتق چونکہ عبادت ہے، عبادت کے ساتھ نہ ہی تعلق ہوا تو عبادت باطل ہے، اس نے جو آزاد کیا ہے وہ کفارہ شمار نہیں ہوگا، باطل ہوگا۔ نعم لو تکلف العادم العتق، اگر جو نادار شخص ہے، عادم سے مراد نادار یعنی جس کے پاس گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، دن و رات کا خرچہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے زبردستی جو کچھ پیسہ ہے وہ غلام خریدنے میں خرچ کیا تو اجزاءہ، یہی کافی ہے، یعنی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ الا، مگر ایک صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا، معاد مطالبۃ الدیان، طلبکاروں نے مطالبہ کیا، یعنی جن لوگوں نے اس کو قرض دیا تھا وہ اس کے دروازے پر آ کے قرض مانگ رہے ہیں اور اس نے دوسرے دروازے سے نکل کر غلام خرید کے آزاد کیا کیونکہ وہ کفارہ ادا کرنے میں زیادہ شوقین ہے اور اپنے بچے کو سمجھا دیا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا تو بچے تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، دروازے پہ آ کے کہتے ہیں ابو خود کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہو کیونکہ بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، وہ خود جھوٹ بولنا ان کو نہیں آتا ہے، کیونکہ بچے فرشتوں کی طرح صاف ستھرے ہیں،
تو ان کو غلط کام سکھاتے ہیں. تو بہرحال ایک شخص نے طلبکاروں کے مطالبے کے باوجود غلام خرید کے آزاد کیا تو باطل ہے, اس کا آزاد کرنا کفارہ شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ للنہی عن العتق حینئذ, کیونکہ اس دوران عتق سے نہیں ہوا. عتق سے نہیں کیوں ہوا؟ کیونکہ امر باداء الدین, قرض ادا کرنے کا حکم آیا تو جو اس کا ضد ہے وہ منہی عنہ ہو جائے گا. تو قرض ادا کرنا واجب, اس کا ضد حرام. اس کا ضد کیا ہے؟ عتق ہے. عتق حرام ہو گیا. جی اور وہو عبادت, اور عتق عبادت ہے. اور عبادت کے ساتھ جب نہ ہی تعلق ہو جائے تو عبادت باطل ہے. نتیجہ یہ ہوگا اس کی جو کفارہ ہے وہ ادا نہیں ہو جائے گا, بس وہ خواہ غلام آزاد ہو جائے گا. والعبرۃ بالقدرۃ عند العتق لا الوجوب. آخری بات فرماتے ہیں کہ غلام خریدنے پر جو قدرت و طاقت کی ہم نے بات کی ہے وہ عند العتق, آزاد کرنے کے دوران قدرت ہونا معتبر ہے. یعنی جس دن وہ کفارے میں غلام آزاد کرنا چاہتے ہیں اس دن اس کے جیب میں پیسہ ہو تو ٹھیک ہے, غلام خرید کے آزاد کرو. اور وہ 4 چیزیں جو ہم نے پہلے بتایا اس سے بڑھ کر پیسہ ہونا چاہیے. لل وجوب یعنی لا عند الوجوب, یہ عندہ اس پر آئے گا. یعنی والعبرۃ بالقدرہ عند العتق, اور قدرت ہونے کا جو اعتبار ہے وہ عتق کے دوران ہے, لل وجوب, وجوب کے دوران نہیں ہے. وجوب کے دوران قدرت ہونا شرط نہیں ہے, مطلب یہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.